عورت کی امامت کروا سکتی ہے؟ کروا سکتی. یہ جو صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں مرد حضرات اور عورتیں، یہ ناجائز ہے. یہ امامت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں نہیں، یہ نماز اب بدعت شروع ہو گئی ہے. بہت قیامت آ رہی ہے کہ دین بدلا جا رہا. صلاۃ التسبیح بھی جماعت سے کبھی ہوئی تھی؟ کس نے کہا تھا؟ نہ رسول اللہ نے، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے. کیسا دین اپنی مرضی سے بنا رہا ہے؟ فرض نفل کا فرق ہی مٹتا جا رہا. تو یہ لوگوں کو کہیں کہ جس نے یہ صلاۃ التسبیح پڑھنی الگ الگ اپنی چھپ کر پڑھے، یہ جماعت وغیرہ چھوڑ دیں. قطعاً بدعت چاہیے. مولانا صاحب جو بھی فیصلہ آباد میں ہے، جدھر بھی بڑی بڑی مسجدوں میں باجماعت صلاۃ تسبیح، ہاں یہ لوگوں نے کاروبار بنا لیے نا. اشتہار دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، رونق ہو جاتی ہے وہاں. پھر پلاؤ کی دیگیں آتی، میں نے دیکھا، چائے کی آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں. عبادت تھوڑی ہے، ڈھونگ زیادہ. تسبیح کا ثواب کوئی صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھنے کی. پہلے تو آپ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کی کوئی حدیث صحیح ہے؟ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں. مولانا محمد منظور نعمانی جیسے دیوبندی عالم مانتے ہیں کہ یار حدیث صحیح بھی ہے، مگر چونکہ نیک لوگ پڑھتے آتے ہیں اس لیے پڑھ لینے میں حرج نہیں. جس کا اپنا حال یہ اس کی جماعتیں کرتے پھرتے. پڑھنا تو چھپ چھپا کر کوئی پڑھ لے. کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا. پڑھنا کیا آپ نے؟ اگر نہیں آتا تو اس کے پیچھے کیا آپ پڑھیں گے؟ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہو جائے گی. سب کو اپنی اپنی تسبیح کرنی. موٹی بات بتا دیتا ہوں، سارے پڑھ سکتے ہیں. 4 رکھتے پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھیں تو بہت اچھا. 2 پڑھ لیں، ٹہل لیں، سیر کر لیں، پانی پی لیں، پھر 2 پڑھ لیں. اکٹھی پڑھنی آپ کی مرضی. 2 بہتر. وہ کریں گے کیا آپ کہ جو کچھ پہلے نماز میں آپ پڑھتے ہیں نا، سیدھی سی بات وہ پہلے کریں. اللہ اکبر، سبحانک اللہ، الحمد للہ، سور ختم کریں جو کوئی پہلے کرتے. اس کے بعد اب کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اس سے آگے نہیں پڑھنا. یہ 15. رکوع میں جائیں 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر بعد میں 10 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. جو پہلے کرتے ہیں نا وہ کام کریں، بعد میں 10 بار یہ پڑھتے ہیں، سوائے قیام کی. قیام میں 15 بار. 15. اب ہوگا یہ کہ دوسرے سجدے تک یہ 65 بنیں گے. 15 10 پھر 10 پھر. اب اٹھنا نہیں، 2 سجدے کر کے بیٹھ جانا تحیات کی طرح. بیٹھ کر یہ 10 مرتبہ پڑھنا، 75 ہو جائیں گے. پھر آپ اٹھ کھڑے، پھر الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں اور ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں. تو جو کچھ پہلے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا. کھڑے کھڑے 15، باقی ہر جگہ 10. اتحیات میں بھی اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں پڑھیں، سلام سے پہلے 10 بار پڑھ لیں. سیدھا سادہ طریقہ سیکھنا. اس میں کیا کلمہ بھی ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ایک بحث ہمارے ہاں اکثر زیر غور رہتی ہے اہل علم علماء کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کیا حقیقت ہے. ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ روایات جن میں یہ نماز ثابت ہوتی ہے سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہیں، لیکن اگر دین کے مجموعی مزاج، عبادات کی حیت اور درایت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے. آپ کی نظر میں صلاۃ التسبیح کیا کوئی نماز ہے جو اس کی خاص نوعیت کی شکل، اس کے اعمال و اذکار ہیں، ثابت ہے؟ اور کیا روایت کو درایت کی بنیاد پر قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ روایت کو سب سے پہلے روایت کی بنیاد کے اوپر قبول کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت ایسے نہیں کی جا سکتی. پھر ایک ایسی بات کی نسبت کہ جس کی کوئی اور نظیر آپ کو نہ ملتی ہو، تو یہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات اخبار احاد میں بیان ہوئی ہے اور وہ صحیح روایتیں ہیں، صحیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جو صحت کا معیار ہے وہ اس پر پوری اترتی ہیں، اس کے بعد نسبت قبول کی جائے گی. یعنی اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو سکتی ہے. اس کے بعد درایت کا عمل شروع ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترتی ہے لیکن ہم اس کے ٹیکسٹ کو یا اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ثابتہ کے خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. پہلی چیز یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ ہمیں متنبع کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہونی چاہیے. کوئی کام آپ کو اجتہادی طور پر کرنا ہے تو عقلی استدلال کریں، لیکن عبادات کے معاملے میں تو عقلی استدلال ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو حضور کی نسبت ہی سے کوئی چیز دین بنے گی، تو ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی اگر آپ محدثانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا ذکر بھی کسی صاحب علم کی زبان پر نہیں آنا چاہیے. اور کسی دینی عمل کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو فلاں فلاں لوگوں نے اختیار کیے رکھا ہے، یہ بالکل بے معنی استدلال ہے. یہاں سب سے پہلا سوال اس کا اثبات ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فلسفہ بنا کے پیش کر دیں گے. قرآن مجید کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے. سنت کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے. اخبار احاد میں یہ ضروری ہے کہ ان کی سند کی بحث کر کے آپ پہلے متعین طور پر بتائیں کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے سند کے لحاظ سے. یعنی راوی کی سیرت و کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اس کے تاریخی اتصال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ان کی حفظ و اتقان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر متن کو دیکھیں، یہ قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں. ان تمام کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ حضور کی نسبت سے اس بات کو بیان کریں. تو اس وجہ سے میں تو اس کو کسی حال میں بھی ادنا درجے میں بھی قبول نہیں کر سکتا. میرے نزدیک دین کے معاملے میں آپ کو بڑی محکم دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کہنی چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں کہی جا سکتی. یہ تو ہے روایت کا معاملہ. درایتاً بھی ہمیں جو نماز سکھائی گئی ہے، جو آداب بتائے گئے ہیں، حج کے مناسک بتائے گئے ہیں، اس میں کسی جگہ بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ 10 مرتبہ یہ کریں اور یہ کریں. یہ کچھ صوفیانہ قسم کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی ہیں. میں ان کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں. تو ہم سب پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک بدعت ہے؟ دیکھیے، جب کوئی آدمی کسی روایت سے استدلال کر رہا ہو تو اس کے استدلال کی غلطی واضح کی جاتی ہے. بدعت کسی چیز کو اس وقت کہا جاتا ہے جب بغیر استدلال کے کوئی آدمی محض یہ کہہ کر کوئی بات پیش کرے کہ ایک اچھی بات ہے، میری طرف سے قبول